آقا نے فرمایا اس سے کہو کہ یہی بکری ہمیں دے دیں، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میرے صاحب کہتے ہیں یہ بکری ہمیں دے دیں، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ اس نے حیرت سے چہرے دیکھے اور کہا کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ بانجھ بکریاں دودھ نہیں دیتی؟ اگر بانجھ بکریاں صحت مند بھی ہو تو دودھ نہیں دیتی، دودھ دینے کے لیے بکری اولاد والی چاہیے، اور پھر یہ تو بیمار ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ پھر اصرار ہوا، میرے صاحب کہتے ہیں مگر ہمیں بکری دے دو، ہم دودھ نکال لیں گے۔ اس نے چہرہ دیکھا تو بڑھیا کی بڑھیا دیہات میں رہتی تھی، اس کے دل نے کہا یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ صدیق اکبر سے کہا اٹھا لو بکری۔ آپ نے بکری کو اٹھایا، آقا نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا، وہ بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پانی کا کٹورا لیا، تھن پہ ملا پانی تو سینے میں دودھ آ گیا۔ فرمایا برتن لاؤ، اس کے بعد دودھ نچوڑا تو دودھ جاری ہو گیا۔ دوسرا برتن لاؤ، دوسرا بھی بھرا، تیسرا برتن لاؤ، تیسرا بھی بھرا، چوتھا برتن لاؤ، چوتھا بھی بھرا۔ اللہ اکبر۔ معبد حیرت سے دیکھنے لگ گئی، بانجھ بکری کو دودھ آ رہا ہے اور اتنا آ رہا ہے کہ برتن کے برتن بھرے جا رہے ہیں۔ آخرکار برتن لائے گئے، بھر دیے گئے، لائے گئے، بھر دیے گئے۔ معبد نے کہا اب میرے گھر میں برتن نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔ برتن بھر جو پینا تھا پی لیا، جو پینا تھا پی لیا، اور اس کے بعد گھر کے برتن بھر کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد معبد کا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا گھر میں دودھ کیسا، اتنا سارا گھر میں دودھ کیسا؟ تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ مجھے نام تو نہیں پتا، لیکن ایک جوان اور اس کے ساتھ ایک شخص، دو لوگ آئے تھے، اور وہ جو جوان تھا اس کو میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا خادم تھا، اس کا نام بھی مجھے نہیں پتا، البتہ اس کا چہرہ دیکھا، اس نے جو برتن بھر دیے تو میں نے اس کا نام خود رکھ لیا۔ معبد کہتی ہے اس کا نام میں نے نہیں پوچھا، اس کا نام میں نے خود رکھ لیا۔ کہا کیا نام رکھ لیا؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا برکت والا، اس لیے کہ وہ جدھر جاتا ہے برکت ہو جاتا ہے۔ دیکھو وہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن حضور کو دیکھ لیا تو حضور کو کس نام سے پکار رہی ہے؟ برکت والا، وہ برکت والا۔ اچھا تو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اس نے سارا واقعہ بتایا۔ وہ ہاتھ پھیرتا ہے، بکری کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے، بانجھ بکری کے تھن میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے تو پھر بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، اور ہمارے گھر کے سارے برتن ایک بانجھ بکری کے تھن سے بھر دیے جاتے ہیں۔ وہ برکت والا۔ تو اس کے شوہر نے کہا وہ تھا کیسا؟ سبحان اللہ۔ توجہ، وہ تھا کیسا؟ ایک مرتبہ دیکھا معبد نے اس برکت والے کو اور پوچھا وہ تھا کیسا؟ ہائے ہائے۔ اب اگر وہ تھا کیسا عظمت مصطفیٰ کانفرنس سننے آئے ہو تو سنیو زندہ دلی کے ساتھ، ذرا اپنے نبی کا حلیہ سن لو۔ وہ تھا کیسا؟ تو کہا اس کو دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا، اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، میں ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کا ذکر سن کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے یا چپ رہ سکتا ہے؟ ارے جس کے نام پہ کنکریاں بھی بول پڑتی ہے، اگر اس کے نام پہ سنی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ عاشقان رسول نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایک غیر مسلم خاتون سے پوچھا اس کے شوہر نے جس کا نام تو نے برکت والا رکھا ہے وہ دکھتا کیسا تھا، وہ تھا کیسا؟ تو اس نے کہا دور سے دیکھو، کیا
ترین عورت تھی معبد، آج تک اس کا نام تاریخ میں موجود ہے۔ حلیہ رسول جس نے بھی بیان کیا معبد کا حوالہ ضرور دیا۔ اس نے جب کہا کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا، اس کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، وہ صحابیہ ہو گئی بعد میں۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ دور سے خوبصورت دکھتے ہیں، قریب سے خوبصورت وہ نہیں دکھتے۔ آپ جانتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کو اسٹیج پہ دیکھو تو بولو کہ کیا اچھے ہیں حضرت، اور اسٹیشن پہ دیکھو تو تھوڑا سا آپ کو کراہت آ سکتی ہے، اس لیے کہ جو دور سے خوبصورت دکھتا ہے وہ قریب سے بھی دکھے ضروری نہیں ہوتا۔ چاند دور سے خوبصورت دکھتا ہے، جو گئے آ کر کہتے ہیں وہاں تو کھڈے پایا، وہاں تو کالی مٹی پایا۔ اللہ اکبر، آج چاند لوگوں کی شاعری کا عنوان بنا ہے، مگر دور سے حسین ہے، قریب جانے والے اس کو حسین نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دور سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں اور قریب سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں۔ وہ دیہاتی عورت تھی، اس نے کہا جس کو میں برکت والا کہہ رہی ہوں وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دور سے بھی حسین تھا اور قریب سے بھی حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ میرے امام، اللہ، میرے امام یا رسول، میرے امام اب اس حسن کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کا فدائی ہے در عدن لالے یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرک کوہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس معبد نے کہا وہ دور سے بھی خوبصورت تھا اور قریب سے بھی خوبصورت، ہائے ہائے۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر، اس کے رخسار بڑے چمکدار تھے، رخسار کہتے ہیں گالوں کو، اس کے رخسار بڑے چمکدار تھے، اس کی رنگت بڑی چمکیلی تھی، اس کے ہونٹوں میں نزاکت تھی۔ اللہ اکبر، اس کا جسم جو ہے وہ قد رانا، نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا۔ حضور کے قد کے بارے میں حدیث میں آیا ہے حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن کتنا بھی لمبا آدمی حضور کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا تو وہ حضور سے اونچا نہیں دکھ سکتا تھا۔ حضور پورے مجمع میں سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کتنے بھی اونچے کے سامنے کھڑے ہو جائے حضور ہی اونچے نظر آتے تھے۔ امام کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام معبد کہہ رہی ہے اللہ، ام معبد کہہ رہی نہ چھوٹے قد کا تھا نہ اونچے، اس لئے کہ چھوٹا ہو، کوئی چھوٹا ہو تو برا نہ ماننا، چھوٹا ہو تو بھی خوبصورت نہیں دکھتا زیادہ، اور لمبا ہو تو بھی بہت اچھا نہیں لگتا، میانہ قد۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے
مجھے پتا ہے اس پر آپ کو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن عشق سے سنو گے تو سب سمجھ آئے گا۔ پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم۔ اور میرے امام کہتے ہیں کمری نے گل ان کو کہا، سبحان اللہ، بلکہ بلبل نے گل ان کو کہا۔ ہر مخلوق اپنے سبجیکٹ پر ان کو دیکھ رہی ہے۔ کیا بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلبل کہہ رہا ہے یہ گل ہے، حضور کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ گل ہے، اور قمری کہہ رہی ہے یہ سرو کا درخت ہے، یہ سرو ہے، ان کا قد اقدس سرو کے درخت کی طرح ہے، لیکن حیرت کو غصہ آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں وہ گل بھی نہیں ہے اور وہ سرو بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ، گل کیوں نہیں ہے، وہ گل کیوں نہیں ہے، سرو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گل تو باغ میں ہوتا ہے، گل تو چمن میں ہوتا ہے، سرو تو باغ میں ہوتا ہے، مگر حضور کسی باغ میں نہیں، بلکہ سارا باغ حضور میں۔ توجہ، حضور باغ میں نہیں ہے، حضور باغ میں نہیں، سارا باغ حضور میں۔ اور امام اس کو کتنی اچھے انداز سے بیان کرتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی گفتگو احمد رضا کے بغیر پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں احمد رضا کی طرح کوئی بات بھی کرتا ہو 14ویں صدی میں تو اس کو بھی لا کر بتا دو، ہم اسی طرح بات کریں گے، اسی کو کوٹ کریں گے۔ کیسا بیان کیا؟ اردو ادب کے اوپر 14ویں صدی میں میرے امام کا احسان ہے۔ لوگ تو اپنی لیلاؤں کی زلف اور رخسار کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ احمد رضا ہے جس نے فن شاعری کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ واہ 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 واہ، اسے احمد رضا کہتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دیکھو کس طرح کی بات کی ہے، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے۔ اب میں زمین والوں سے مخاطب نہیں ہوں، منبر پر اگر اہل علم کے ساتھ اہل عشق ہے تو میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ احمد رضا کہتے کس کو ہیں؟ رضا بریلوی کہتے کس کو ہیں؟ کیا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، لیکن یہ کیا لبہائے نازک پھول ہے کہ وہاں پھول سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ اگر پورا گلشن گلاب میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا جائے۔ اور کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس وقت ام معبد نے برکت والے کا حلیہ بیان کیا، اس کے شوہر نے کہا کتنا حسین ہے وہ، کتنا خوبصورت ہے وہ، کتنا جمیل ہے وہ، ایک جھلک میں بھی دیکھ لوں۔ وہ گیا کدھر ہے تو پتہ بتایا ادھر کو گیا ہے، اور بالآخر اپنے شوہر کو لے کر اور اپنی فیملی کو لے کر ام معبد پہنچی مدینہ منورہ، اور لوگوں سے پوچھتی وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے۔ لوگ کہتے کون برکت والا، کون برکت والا؟ اب بتا بھی نہیں پاتی کہ کون ہے، کیونکہ اپنا نام اس نے اپنی مرضی سے خود حضور کا نام رکھ لیا تھا برکت والا۔ لیکن اللہ اللہ، اچانک برکت والا ڈھونڈ رہی تھی۔ صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے، دکھ گئے، شور کا وہ دیکھو اس
اس کا ساتھی ہے، اس جوان کا ساتھی وہ شخص ہے۔ وہاں پہنچے اور پوچھا ابو بکر صدیق سے، وہ تیرا برکت والا صاحب کدھر ہے؟ آپ مسکرا پڑے، اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں؟ لے کر کے گئے اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے ام معبد کے شوہر نے دیکھا اور دیکھ کے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو سچے کا چہرہ ہے۔ اور پھر کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو کہا کلمہ پڑھ کے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کی